السلام علیکم ناظرین۔ ڈرامہ میم سے محبت کے اگلی ایپیسوڈ میں روشی جو کہ اپنی پھپھو کے کہنے پر شادی کا وظیفہ پڑھنا شروع کر دیتی ہے اور اسے لگتا ہے کہ بس جلد سے جلد میرا رشتہ آ جائے اور میری شادی ہو جائے تاکہ اس پڑھائی سے میری جان چھوٹ جائے اور وہ بھی ہمیشہ کے لیے۔ جبکہ اس کی بہن ماہی جو کہ روشی کی حرکتیں دیکھ کر اپنی موم کو بتا دیتی ہے کہ روشی عجیب و غریب حرکات کر رہی ہے اور پڑھائی سے جان چھڑانے کے لیے وہ نئے نئے منصوبے بنا رہی ہے، یا تو کہتی ہے میں خودکشی کر لوں یا پھر شادی، یہاں تک کہ نہ جانے کس نے اس کے دماغ میں یہ بات ڈال دی ہے کہ اگر تم نے پڑھائی سے جان چھڑانی ہے تو تم شادی کا وظیفہ کرو، جس سے جلد تمہاری شادی ہو جائے گی اور تمہاری پڑھائی سے جان چھوٹ جائے گی۔ ماہی کی بات سن کر اس کے والدین پریشان ہو جاتے ہیں کہ اب روشی کا کیا کیا جائے۔ تبھی اس کا والد کہتا ہے کہ میرا ایک دوست کی کمپنی ہے، میرے خیال میں اگر ہم وہاں پر روشی کو بھیج دیں کام کے لیے تو ہو سکتا ہے وہ کچھ وہاں سے سیکھ لے اور اس کا دھیان اس طرح کے فضول کاموں سے ہٹ جائے۔ اس لیے میں نے فیصلہ کیا ہے کہ میں کل ہی روشی کو انٹرنشپ کے لیے وہاں پر لے کر جاؤں گا۔ دوسری طرف روشی اپنی پھپھو کو کال کرتی ہے اور کہتی ہے کہ میں نے آپ کے بتائے ہوئے طریقے پر عمل تو کرنا شروع کر دیا ہے، لیکن پورا دن گزر گیا اور ابھی تک میرے لیے کوئی رشتہ نہیں آیا۔ آپ مجھے سچ سچ بتائیں کہ آپ نے یہی وظیفہ کیا تھا یا پھر کوئی اور؟ اگر یہی کیا تھا تو پھر میرا کام کیوں نہیں ہو رہا؟ جس پر اس کی پھپھو کہتی ہے کہ تم ذرا صبر سے کام لو اور اپنے وظیفے کو جاری رکھو، بہت جلد جو تم چاہتی ہو ویسا ہی ہوگا۔ دوسرے دن روشی کا والد روشی کو لے کر جاتا ہے اور سمجھاتا ہے روشی کو کہ اگر تمہارا پڑھنے کو دل نہیں کرتا تو ہم تمہیں زیادہ فورس نہیں کر سکتے، لیکن میرے ایک دوست کی بہت اچھی کمپنی ہے اور میں چاہتا ہوں کہ تم وہاں انٹرنشپ کے لیے جاؤ، آخر تمہیں زندگی میں کچھ نہ کچھ تو کرنا ہے نا، اس لیے اب میں تمہارا انکار نہیں سنوں گا۔ روشی کا والد جب روشی کو طلحہ سے ملواتا ہے تو روشی فوراً سے طلحہ کو پہچان لیتی ہے کہ یہ تو وہی ریسٹورنٹ والا انسان ہے جسے اس کی گرل فرینڈ چھوڑ گئی تھی، اور فوراً سے کہتی ہے کہ آپ تو وہی ہیں، میں نے آپ کو پہچان لیا، اس دن ریسٹورنٹ میں آپ کی منگیتر نے آپ کے منہ پر انگوٹھی مار دی تھی۔ روشی کی باتیں سن کر طلحہ جہاں حیران ہوتا ہے وہیں پر اس کا والد اسے کہتا ہے کہ کسی کے بارے میں ایسا نہیں کہتے، اور اب تم یہاں پر انٹرنشپ کے لیے آئی ہو، اس لیے فضول باتوں کو چھوڑ کر اپنے کام پر دھیان دینا ہے تمہیں، اور ہاں اب تمہاری کوئی شکایت نہیں آنی چاہیے یہاں سے۔ السلام علیکم ناظرین۔ ڈرامہ میم سے محبت کے اگلی ایپیسوڈ میں روشی جو کہ اپنی پھپھو کے کہنے پر شادی کا وظیفہ پڑھنا شروع کر دیتی ہے اور اسے لگتا ہے کہ بس جلد سے جلد میرا رشتہ آ جائے اور میری شادی ہو جائے تاکہ اس پڑھائی سے میری جان چھوٹ جائے اور وہ بھی ہمیشہ کے لیے۔ جبکہ اس کی بہن ماہی جو کہ روشی کی حرکتیں دیکھ کر اپنی موم کو بتا دیتی ہے کہ روشی عجیب و غریب حرکات کر رہی ہے اور پڑھائی سے جان چھڑانے کے لیے وہ نئے نئے منصوبے بنا رہی ہے، یا تو کہتی ہے میں خودکشی کر لوں یا پھر شادی، یہاں تک کہ نہ جانے کس نے اس کے دماغ میں یہ بات ڈال دی ہے کہ اگر تم نے پڑھائی سے جان چھڑانی ہے تو تم شادی کا وظیفہ کرو، جس سے جلد تمہاری شادی ہو جائے گی اور تمہاری پڑھائی سے جان چھوٹ جائے گی۔ ماہی کی بات سن کر اس کے والدین پریشان ہو جاتے ہیں کہ اب روشی کا کیا کیا جائے۔ تبھی اس کا والد کہتا ہے کہ میرا ایک دوست کی کمپنی ہے، میرے خیال میں اگر ہم وہاں پر روشی کو بھیج دیں کام کے لیے تو ہو سکتا ہے وہ کچھ وہاں سے سیکھ لے اور اس کا دھیان اس طرح کے فضول کاموں سے ہٹ جائے۔ اس لیے میں نے فیصلہ کیا ہے کہ میں کل ہی روشی کو انٹرنشپ کے لیے وہاں پر لے کر جاؤں گا۔ دوسری طرف روشی اپنی پھپھو کو کال کرتی ہے اور کہتی ہے کہ میں نے آپ کے بتائے ہوئے طریقے پر عمل تو کرنا شروع کر دیا ہے، لیکن پورا دن گزر گیا اور ابھی تک میرے لیے کوئی رشتہ نہیں آیا۔ آپ مجھے سچ سچ بتائیں کہ آپ نے یہی وظیفہ کیا تھا یا پھر کوئی اور؟ اگر یہی کیا تھا تو پھر میرا کام کیوں نہیں ہو رہا؟ جس پر اس کی پھپھو کہتی ہے کہ تم ذرا صبر سے کام لو اور اپنے وظیفے کو جاری رکھو، بہت جلد جو تم چاہتی ہو ویسا ہی ہوگا۔ دوسرے دن روشی کا والد روشی کو لے کر جاتا ہے اور سمجھاتا ہے روشی کو کہ اگر تمہارا پڑھنے کو دل نہیں کرتا تو ہم تمہیں زیادہ فورس نہیں کر سکتے، لیکن میرے ایک دوست کی بہت اچھی کمپنی ہے اور میں چاہتا ہوں کہ تم وہاں انٹرنشپ کے لیے جاؤ، آخر تمہیں زندگی میں کچھ نہ کچھ تو کرنا ہے نا، اس لیے اب میں تمہارا انکار نہیں سنوں گا۔
روشی کا والد جب روشی کو طلحہ سے ملواتا ہے تو روشی فوراً سے طلحہ کو پہچان لیتی ہے کہ یہ تو وہی ریسٹورنٹ والا انسان ہے جسے اس کی گرل فرینڈ چھوڑ گئی تھی، اور فوراً سے کہتی ہے کہ آپ تو وہی ہیں، میں نے آپ کو پہچان لیا، اس دن ریسٹورنٹ میں آپ کی منگیتر نے آپ کے منہ پر انگوٹھی مار دی تھی۔ روشی کی باتیں سن کر طلحہ جہاں حیران ہوتا ہے وہیں پر اس کا والد اسے کہتا ہے کہ کسی کے بارے میں ایسا نہیں کہتے، اور اب تم یہاں پر انٹرنشپ کے لیے آئی ہو، اس لیے فضول باتوں کو چھوڑ کر اپنے کام پر دھیان دینا ہے تمہیں، اور ہاں اب تمہاری کوئی شکایت نہیں آنی چاہیے یہاں سے۔ السلام علیکم ناظرین، ڈرامہ میم سے محبت کی اگلی ایپیسوڈ میں روشی جو کہ اپنی پھپھو کے کہنے پر شادی کا وظیفہ پڑھنا شروع کر دیتی ہے، اور اسے لگتا ہے کہ بس جلد سے جلد میرا رشتہ آ جائے اور میری شادی ہو جائے تاکہ اس پڑھائی سے میری جان چھوٹ جائے، اور وہ بھی ہمیشہ کے لیے۔ جبکہ اس کی بہن ماہی جو کہ روشی کی حرکتیں دیکھ کر اپنی موم کو بتا دیتی ہے کہ روشی عجیب و غریب حرکات کر رہی ہے اور پڑھائی سے جان چھڑانے کے لیے وہ نئے نئے منصوبے بنا رہی ہے، یا تو کہتی ہے میں خودکشی کر لوں یا پھر شادی، یہاں تک کہ نہ جانے کس نے اس کے دماغ میں یہ بات ڈال دی ہے کہ اگر تم نے پڑھائی سے جان چھڑانی ہے تو تم شادی کا وظیفہ کرو، جس سے جلد تمہاری شادی ہو جائے گی اور تمہاری پڑھائی سے جان چھوٹ جائے گی۔ ماہی کی بات سن کر اس کے والدین پریشان ہو جاتے ہیں کہ اب روشی کا کیا کیا جائے۔ تبھی اس کا والد کہتا ہے کہ میرا ایک دوست کی کمپنی ہے، میرے خیال میں اگر ہم وہاں پر روشی کو بھیج دیں کام کے لیے تو ہو سکتا ہے وہ کچھ وہاں سے سیکھ لے اور اس کا دھیان اس طرح کے فضول کاموں سے ہٹ جائے، اس لیے میں نے فیصلہ کیا ہے کہ میں کل ہی روشی کو انٹرنشپ کے لیے وہاں پر لے کر جاؤں گا۔ دوسری طرف روشی اپنی پھپھو کو کال کرتی ہے اور کہتی ہے کہ میں نے آپ کے بتائے ہوئے طریقے پر عمل تو کرنا شروع کر دیا ہے، لیکن پورا دن گزر گیا اور ابھی تک میرے لیے کوئی رشتہ نہیں آیا۔ آپ مجھے سچ بتائیں کہ آپ نے یہی وظیفہ کیا تھا یا پھر کوئی اور؟ اگر یہی کیا تھا تو پھر میرا کام کیوں نہیں ہو رہا؟ جس پر اس کی پھپھو کہتی ہے کہ تم ذرا صبر سے کام لو اور اپنے وظیفے کو جاری رکھو، بہت جلد جو تم چاہتی ہو ویسا ہی ہوگا۔ دوسرے دن روشی کا والد روشی کو لے کر جاتا ہے اور سمجھاتا ہے روشی کو کہ اگر تمہارا پڑھنے کو دل نہیں کرتا تو ہم تمہیں زیادہ فورس نہیں کر سکتے، لیکن میرے ایک دوست کی بہت اچھی کمپنی ہے اور میں چاہتا ہوں کہ تم وہاں انٹرنشپ کے لیے جاؤ، آخر تمہیں زندگی میں کچھ نہ کچھ تو کرنا ہے نا، اس لیے اب میں تمہارا انکار نہیں سنوں گا۔ روشی کا والد جب روشی کو طلحہ سے ملواتا ہے تو روشی فوراً سے طلحہ کو پہچان لیتی ہے کہ یہ تو وہی ریسٹورنٹ والا انسان ہے جسے اس کی گرل فرینڈ چھوڑ گئی تھی، اور فوراً سے کہتی ہے کہ آپ تو وہی ہیں، میں نے آپ کو پہچان لیا، اس دن ریسٹورنٹ میں آپ کی منگیتر نے آپ کے منہ پر انگوٹھی مار دی تھی۔ روشی کی باتیں سن کر طلحہ جہاں حیران ہوتا ہے وہیں پر اس کا والد اسے کہتا ہے کہ کسی کے بارے میں ایسا نہیں کہتے، اور اب تم یہاں پر انٹرنشپ کے لیے آئی ہو، اس لیے فضول باتوں کو چھوڑ کر اپنے کام پر دھیان دینا ہے تمہیں، اور ہاں اب تمہاری کوئی شکایت نہیں آنی چاہیے یہاں سے۔ السلام علیکم ناظرین، ڈرامہ میم سے محبت کی اگلی ایپیسوڈ میں روشی جو کہ اپنی پھپھو کے کہنے پر شادی کا وظیفہ پڑھنا شروع کر دیتی ہے، اور اسے لگتا ہے کہ بس جلد سے جلد میرا رشتہ آ جائے اور میری شادی ہو جائے تاکہ اس پڑھائی سے میری جان چھوٹ جائے، اور وہ بھی ہمیشہ کے لیے۔ جبکہ اس کی بہن ماہی جو کہ روشی کی حرکتیں دیکھ کر اپنی موم کو بتا دیتی ہے کہ روشی عجیب و غریب حرکات کر رہی ہے اور پڑھائی سے جان چھڑانے کے لیے وہ نئے نئے منصوبے بنا رہی ہے، یا تو کہتی ہے میں خودکشی کر لوں یا پھر شادی، یہاں تک کہ نہ جانے کس نے اس کے دماغ میں یہ بات ڈال دی ہے کہ اگر تم نے پڑھائی سے جان چھڑانی ہے تو تم شادی کا وظیفہ کرو، جس سے جلد تمہاری شادی ہو جائے گی اور تمہاری پڑھائی سے جان چھوٹ جائے گی۔ ماہی کی بات سن کر اس کے والدین پریشان ہو جاتے ہیں کہ اب روشی کا کیا کیا جائے۔ تبھی اس کا والد کہتا ہے کہ میرا ایک دوست کی کمپنی ہے، میرے خیال میں اگر ہم وہاں پر روشی کو بھیج دیں کام کے لیے تو ہو سکتا ہے وہ کچھ وہاں سے سیکھ لے اور اس کا دھیان اس طرح کے فضول کاموں سے ہٹ جائے، اس لیے میں نے فیصلہ کیا ہے کہ میں کل ہی روشی کو انٹرنشپ کے لیے وہاں پر لے کر جاؤں گا۔ دوسری طرف روشی اپنی پھپھو کو کال کرتی ہے اور کہتی ہے کہ میں نے آپ کے بتائے ہوئے طریقے پر عمل تو کرنا شروع کر دیا ہے، لیکن پورا دن گزر گیا اور ابھی تک میرے لیے کوئی رشتہ نہیں آیا۔
آپ مجھے سچ سچ بتائیں کہ آپ نے یہی وظیفہ کیا تھا یا پھر کوئی اور؟ اگر یہی کیا تھا تو پھر میرا کام کیوں نہیں ہو رہا؟ جس پر اس کی پھپھو کہتی ہے کہ تم ذرا صبر سے کام لو اور اپنے وظیفے کو جاری رکھو، بہت جلد جو تم چاہتی ہو ویسا ہی ہوگا۔ دوسرے دن روشی کا والد روشی کو لے کر جاتا ہے اور سمجھاتا ہے روشی کو کہ اگر تمہارا پڑھنے کو دل نہیں کرتا تو ہم تمہیں زیادہ فورس نہیں کر سکتے، لیکن میرے ایک دوست کی بہت اچھی کمپنی ہے اور میں چاہتا ہوں کہ تم وہاں انٹرنشپ کے لیے جاؤ۔ آخر تمہیں زندگی میں کچھ نہ کچھ تو کرنا ہے نا، اس لیے اب میں تمہارا انکار نہیں سنوں گا۔ روشی کا والد جب روشی کو طلحہ سے ملواتا ہے تو روشی فوراً سے طلحہ کو پہچان لیتی ہے کہ یہ تو وہی ریسٹورنٹ والا انسان ہے جسے اس کی گرل فرینڈ چھوڑ گئی تھی، اور فوراً سے کہتی ہے کہ آپ تو وہی ہیں، میں نے آپ کو پہچان لیا، اس دن ریسٹورنٹ میں آپ کی منگیتر نے آپ کے منہ پر انگوٹھی مار دی تھی۔ روشی کی باتیں سن کر طلحہ جہاں حیران ہوتا ہے وہیں پر اس کا والد اسے کہتا ہے کہ کسی کے بارے میں ایسا نہیں کہتے، اور اب تم یہاں پر انٹرنشپ کے لیے آئی ہو، اس لیے فضول باتوں کو چھوڑ کر اپنے کام پر دھیان دینا ہے تمہیں، اور ہاں اب تمہاری کوئی شکایت نہیں آنی چاہیے یہاں سے۔ السلام علیکم ناظرین، ڈرامہ میم سے محبت کی اگلی ایپیسوڈ میں روشی جو کہ اپنی پھپھو کے کہنے پر شادی کا وظیفہ پڑھنا شروع کر دیتی ہے، اور اسے لگتا ہے کہ بس جلد سے جلد میرا رشتہ آ جائے اور میری شادی ہو جائے تاکہ اس پڑھائی سے میری جان چھوٹ جائے، اور وہ بھی ہمیشہ کے لیے۔ جبکہ اس کی بہن ماہی جو کہ روشی کی حرکتیں دیکھ کر اپنی موم کو بتا دیتی ہے کہ روشی عجیب و غریب حرکات کر رہی ہے اور پڑھائی سے جان چھڑانے کے لیے وہ نئے نئے منصوبے بنا رہی ہے، یا تو کہتی ہے میں خودکشی کر لوں یا پھر شادی، یہاں تک کہ نہ جانے کس نے اس کے دماغ میں یہ بات ڈال دی ہے کہ اگر تم نے پڑھائی سے جان چھڑانی ہے تو تم شادی کا وظیفہ کرو، جس سے جلد تمہاری شادی ہو جائے گی اور تمہاری پڑھائی سے جان چھوٹ جائے گی۔ ماہی کی بات سن کر اس کے والدین پریشان ہو جاتے ہیں کہ اب روشی کا کیا کیا جائے۔ تبھی اس کا والد کہتا ہے کہ میرا ایک دوست کی کمپنی ہے، میرے خیال میں اگر ہم وہاں پر روشی کو بھیج دیں کام کے لیے تو ہو سکتا ہے وہ کچھ وہاں سے سیکھ لے اور اس کا دھیان اس طرح کے فضول کاموں سے ہٹ جائے، اس لیے میں نے فیصلہ کیا ہے کہ میں کل ہی روشی کو انٹرنشپ کے لیے وہاں پر لے کر جاؤں گا۔ دوسری طرف روشی اپنی پھپھو کو کال کرتی ہے اور کہتی ہے کہ میں نے آپ کے بتائے ہوئے طریقے پر عمل تو کرنا شروع کر دیا ہے، لیکن پورا دن گزر گیا اور ابھی تک میرے لیے کوئی رشتہ نہیں آیا۔ آپ مجھے سچ سچ بتائیں کہ آپ نے یہی وظیفہ کیا تھا یا پھر کوئی اور؟ اگر یہی کیا تھا تو پھر میرا کام کیوں نہیں ہو رہا؟ جس پر اس کی پھپھو کہتی ہے کہ تم ذرا صبر سے کام لو اور اپنے وظیفے کو جاری رکھو، بہت جلد جو تم چاہتی ہو ویسا ہی ہوگا۔ دوسرے دن روشی کا والد روشی کو لے کر جاتا ہے اور سمجھاتا ہے روشی کو کہ اگر تمہارا پڑھنے کو دل نہیں کرتا تو ہم تمہیں زیادہ فورس نہیں کر سکتے، لیکن میرے ایک دوست کی بہت اچھی کمپنی ہے اور میں چاہتا ہوں کہ تم وہاں انٹرنشپ کے لیے جاؤ۔ آخر تمہیں زندگی میں کچھ نہ کچھ تو کرنا ہے نا، اس لیے اب میں تمہارا انکار نہیں سنوں گا۔ روشی کا والد جب روشی کو طلحہ سے ملواتا ہے تو روشی فوراً سے طلحہ کو پہچان لیتی ہے کہ یہ تو وہی ریسٹورنٹ والا انسان ہے جسے اس کی گرل فرینڈ چھوڑ گئی تھی، اور فوراً سے کہتی ہے کہ آپ تو وہی ہیں، میں نے آپ کو پہچان لیا، اس دن ریسٹورنٹ میں آپ کی منگیتر نے آپ کے منہ پر انگوٹھی مار دی تھی۔ روشی کی باتیں سن کر طلحہ جہاں حیران ہوتا ہے وہیں پر اس کا والد اسے کہتا ہے کہ کسی کے بارے میں ایسا نہیں کہتے، اور اب تم یہاں پر انٹرنشپ کے لیے آئی ہو، اس لیے فضول باتوں کو چھوڑ کر اپنے کام پر دھیان دینا ہے تمہیں، اور ہاں اب تمہاری کوئی شکایت نہیں آنی چاہیے یہاں سے۔ السلام علیکم ناظرین، ڈرامہ میم سے محبت کی اگلی ایپیسوڈ میں روشی جو کہ اپنی پھپھو کے کہنے پر شادی کا وظیفہ پڑھنا شروع کر دیتی ہے، اور اسے لگتا ہے کہ بس جلد سے جلد میرا رشتہ آ جائے اور میری شادی ہو جائے تاکہ اس پڑھائی سے میری جان چھوٹ جائے، اور وہ بھی ہمیشہ کے لیے۔ جبکہ اس کی بہن ماہی جو کہ روشی کی حرکتیں دیکھ کر اپنی موم کو بتا دیتی ہے کہ روشی عجیب و غریب حرکات کر رہی ہے اور پڑھائی سے جان چھڑانے کے لیے وہ نئے نئے منصوبے بنا رہی ہے، یا تو کہتی ہے میں خودکشی کر لوں یا پھر شادی، یہاں تک کہ نہ جانے کس نے اس کے دماغ میں یہ بات ڈال دی ہے کہ اگر تم نے پڑھائی سے جان چھڑانی ہے تو تم شادی کا وظیفہ کرو، جس سے جلد تمہاری شادی ہو جائے گی اور تمہاری پڑھائی سے جان چھوٹ جائے گی۔
ماہی کی بات سن کر اس کے والدین پریشان ہو جاتے ہیں کہ اب روشی کا کیا کیا جائے۔ تبھی اس کا والد کہتا ہے کہ میرا ایک دوست کی کمپنی ہے، میرے خیال میں اگر ہم وہاں پر روشی کو بھیج دیں کام کے لیے تو ہو سکتا ہے وہ کچھ وہاں سے سیکھ لے اور اس کا دھیان اس طرح کے فضول کاموں سے ہٹ جائے۔ اس لیے میں نے فیصلہ کیا ہے کہ میں کل ہی روشی کو انٹرنشپ کے لیے وہاں پر لے کر جاؤں گا۔ دوسری طرف روشی اپنی پھپھو کو کال کرتی ہے اور کہتی ہے کہ میں نے آپ کے بتائے ہوئے طریقے پر عمل تو کرنا شروع کر دیا ہے، لیکن پورا دن گزر گیا اور ابھی تک میرے لیے کوئی رشتہ نہیں آیا۔ آپ مجھے سچ سچ بتائیں کہ آپ نے یہی وظیفہ کیا تھا یا پھر کوئی اور؟ اگر یہی کیا تھا تو پھر میرا کام کیوں نہیں ہو رہا؟ جس پر اس کی پھپھو کہتی ہے کہ تم ذرا صبر سے کام لو اور اپنے وظیفے کو جاری رکھو، بہت جلد جو تم چاہتی ہو ویسا ہی ہوگا۔ دوسرے دن روشی کا والد روشی کو لے کر جاتا ہے اور سمجھاتا ہے روشی کو کہ اگر تمہارا پڑھنے کو دل نہیں کرتا تو ہم تمہیں زیادہ فورس نہیں کر سکتے، لیکن میرے ایک دوست کی بہت اچھی کمپنی ہے اور میں چاہتا ہوں کہ تم وہاں انٹرنشپ کے لیے جاؤ۔ آخر تمہیں زندگی میں کچھ نہ کچھ تو کرنا ہے نا، اس لیے اب میں تمہارا انکار نہیں سنوں گا۔ روشی کا والد جب روشی کو طلحہ سے ملواتا ہے تو روشی فوراً سے طلحہ کو پہچان لیتی ہے کہ یہ تو وہی ریسٹورنٹ والا انسان ہے جسے اس کی گرل فرینڈ چھوڑ گئی تھی، اور فوراً سے کہتی ہے کہ آپ تو وہی ہیں، میں نے آپ کو پہچان لیا، اس دن ریسٹورنٹ میں آپ کی منگیتر نے آپ کے منہ پر انگوٹھی مار دی تھی۔ روشی کی باتیں سن کر طلحہ جہاں حیران ہوتا ہے وہیں پر اس کا والد اسے کہتا ہے کہ کسی کے بارے میں ایسا نہیں کہتے، اور اب تم یہاں پر انٹرنشپ کے لیے آئی ہو، اس لیے فضول باتوں کو چھوڑ کر اپنے کام پر دھیان دینا ہے تمہیں، اور ہاں اب تمہاری کوئی شکایت نہیں آنی چاہیے یہاں سے۔ السلام علیکم ناظرین، ڈرامہ میم سے محبت کی اگلی ایپیسوڈ میں روشی جو کہ اپنی پھپھو کے کہنے پر شادی کا وظیفہ پڑھنا شروع کر دیتی ہے اور اسے لگتا ہے کہ بس جلد سے جلد میرا رشتہ آ جائے اور میری شادی ہو جائے تاکہ اس پڑھائی سے میری جان چھوٹ جائے، اور وہ بھی ہمیشہ کے لیے۔ جبکہ اس کی بہن ماہی جو کہ روشی کی حرکتیں دیکھ کر اپنی موم کو بتا دیتی ہے کہ روشی عجیب و غریب حرکات کر رہی ہے اور پڑھائی سے جان چھڑانے کے لیے وہ نئے نئے منصوبے بنا رہی ہے، یا تو کہتی ہے میں خودکشی کر لوں یا پھر شادی، یہاں تک کہ نہ جانے کس نے اس کے دماغ میں یہ بات ڈال دی ہے کہ اگر تم نے پڑھائی سے جان چھڑانی ہے تو تم شادی کا وظیفہ کرو، جس سے جلد تمہاری شادی ہو جائے گی اور تمہاری پڑھائی سے جان چھوٹ جائے گی۔ ماہی کی بات سن کر اس کے والدین پریشان ہو جاتے ہیں کہ اب روشی کا کیا کیا جائے۔ تبھی اس کا والد کہتا ہے کہ میرا ایک دوست کی کمپنی ہے، میرے خیال میں اگر ہم وہاں پر روشی کو بھیج دیں کام کے لیے تو ہو سکتا ہے وہ کچھ وہاں سے سیکھ لے اور اس کا دھیان اس طرح کے فضول کاموں سے ہٹ جائے۔ اس لیے میں نے فیصلہ کیا ہے کہ میں کل ہی روشی کو انٹرنشپ کے لیے وہاں پر لے کر جاؤں گا۔ دوسری طرف روشی اپنی پھپھو کو کال کرتی ہے اور کہتی ہے کہ میں نے آپ کے بتائے ہوئے طریقے پر عمل تو کرنا شروع کر دیا ہے، لیکن پورا دن گزر گیا اور ابھی تک میرے لیے کوئی رشتہ نہیں آیا۔ آپ مجھے سچ سچ بتائیں کہ آپ نے یہی وظیفہ کیا تھا یا پھر کوئی اور؟ اگر یہی کیا تھا تو پھر میرا کام کیوں نہیں ہو رہا؟ جس پر اس کی پھپھو کہتی ہے کہ تم ذرا صبر سے کام لو اور اپنے وظیفے کو جاری رکھو، بہت جلد جو تم چاہتی ہو ویسا ہی ہوگا۔ دوسرے دن روشی کا والد روشی کو لے کر جاتا ہے اور سمجھاتا ہے روشی کو کہ اگر تمہارا پڑھنے کو دل نہیں کرتا تو ہم تمہیں زیادہ فورس نہیں کر سکتے، لیکن میرے ایک دوست کی بہت اچھی کمپنی ہے اور میں چاہتا ہوں کہ تم وہاں انٹرنشپ کے لیے جاؤ۔ آخر تمہیں زندگی میں کچھ نہ کچھ تو کرنا ہے نا، اس لیے اب میں تمہارا انکار نہیں سنوں گا۔ روشی کا والد جب روشی کو طلحہ سے ملواتا ہے تو روشی فوراً سے طلحہ کو پہچان لیتی ہے کہ یہ تو وہی ریسٹورنٹ والا انسان ہے جسے اس کی گرل فرینڈ چھوڑ گئی تھی، اور فوراً سے کہتی ہے کہ آپ تو وہی ہیں، میں نے آپ کو پہچان لیا، اس دن ریسٹورنٹ میں آپ کی منگیتر نے آپ کے منہ پر انگوٹھی مار دی تھی۔ روشی کی باتیں سن کر طلحہ جہاں حیران ہوتا ہے وہیں پر اس کا والد اسے کہتا ہے کہ کسی کے بارے میں ایسا نہیں کہتے، اور اب تم یہاں پر انٹرنشپ کے لیے آئی ہو، اس لیے فضول باتوں کو چھوڑ کر اپنے کام پر دھیان دینا ہے تمہیں، اور ہاں اب تمہاری کوئی شکایت نہیں آنی چاہیے یہاں سے۔ السلام علیکم ناظرین،
ड्रामा मीम से मोहब्बत के अगली एपिसोड में रोशी जो कि अपनी फुफ्फो के कहने पर शादी का वजीफ़ा पढ़ना शुरू कर देती है और उसे लगता है कि बस जल्द से जल्द मेरा रिश्ता आ जाए और मेरी शादी हो जाए ताकि इस पढ़ाई से मेरी जान छूट जाए और वो भी हमेशा के लिए। जबकि उसकी बहन माही जो कि रोशी की हरकतें देखकर अपनी मॉम को बता देती है कि रोशी अजीबोगरीब हरकत कर रही है और पढ़ाई से जान छुड़ाने के लिए वो नए नए मंसूबे बना रही है। या तो कहती है मैं खुदकुशी कर लूं या फिर शादी। यहाँ तक कि न जाने किसने उसके दिमाग में ये बात डाल दी है कि अगर तुमने पढ़ाई से जान छुड़ानी है तो तुम शादी का वजीफ़ा करो, जिससे जल्द से जल्द तुम्हारी शादी हो जाएगी और तुम्हारी पढ़ाई से जान छूट जाएगी। माही की बात सुनकर उसके वालिदैन परेशान हो जाते हैं कि अब रोशी का क्या किया जाए। तभी उसका वालिद कहता है कि मेरा एक दोस्त की कंपनी है, मेरे ख्याल में अगर हम वहाँ पर रोशी को भेज दें काम के लिए तो हो सकता है वो कुछ वहाँ से सीख ले और उसका ध्यान इस तरह के फजूल कामों से हट जाए। इसलिए मैंने फ़ैसला किया है कि मैं कल ही रोशी को इंटर्नशिप के लिए वहाँ पर लेकर जाऊँगा। दूसरी तरफ रोशी अपनी फूफो को कॉल करती है और कहती है कि मैंने आपके बताए हुए तरीके पर अमल तो करना शुरू कर दिया है, लेकिन पूरा दिन गुजर गया और अभी तक मेरे लिए कोई रिश्ता नहीं आया। आप मुझे सच सच बताएं कि आपने यही वजीफ़ा किया था या फिर कोई और? अगर यही किया था तो फिर मेरा काम क्यों नहीं हो रहा? जिस पर उसकी फूफो कहती है कि तुम ज़रा सब्र से काम लो और अपने वजीफ़े को जारी रखो। बहुत जल्द जो तुम चाहती हो वैसा ही होगा। दूसरे दिन रोशी का वालिद रोशी को लेकर जाता है और समझाता है रोशी को कि अगर तुम्हारा पढ़ने को दिल नहीं करता तो हम तुम्हें ज़्यादा फोर्स नहीं कर सकते, लेकिन मेरे एक दोस्त की बहुत अच्छी कंपनी है और मैं चाहता हूँ कि तुम वहाँ इंटर्नशिप के लिए जाओ। आखिर तुम्हें ज़िंदगी में कुछ ना कुछ तो करना है ना, इसलिए अब मैं तुम्हारा इनकार नहीं सुनूंगा। रोशी का वालिद जब रोशी को तलहा से मिलवाता है तो रोशी फ़ौरन से तलहा को पहचान लेती है कि ये तो वही रेस्टोरेंट वाला इंसान है जिसे उसकी गर्लफ्रेंड छोड़ गई थी और फ़ौरन से कहती है कि आप तो वही हैं, मैंने आपको पहचान लिया। उस दिन रेस्टोरेंट में आपकी मंगेतर ने आपके मुंह पर अंगूठी मार दी थी। रोशी की बातें सुनकर तलहा जहां हैरान होता है वहीं पर उसका वालिद उसे कहता है कि किसी के बारे में ऐसा नहीं कहते और अब तुम यहाँ पर इंटर्नशिप के लिए आई हो, इसलिए फ़जूल बातों को छोड़कर अपने काम पर ध्यान देना है तुम्हें। और हाँ, अब तुम्हारी कोई शिकायत नहीं आनी चाहिए यहाँ से। अस्सलामुअलैकुम नाज़रीन, ड्रामा मीम से मोहब्बत की अगली एपिसोड में रोशी जो कि अपनी फुफ्फो के कहने पर शादी का वजीफ़ा पढ़ना शुरू कर देती है और उसे लगता है कि बस जल्द से जल्द मेरा रिश्ता आ जाए और मेरी शादी हो जाए ताकि इस पढ़ाई से मेरी जान छूट जाए और वो भी हमेशा के लिए। जबकि उसकी बहन माही जो कि रोशी की हरकतें देखकर अपनी मॉम को बता देती है कि रोशी अजीबोगरीब हरकत कर रही है और पढ़ाई से जान छुड़ाने के लिए वो नए नए मंसूबे बना रही है। या तो कहती है मैं खुदकुशी कर लूं या फिर शादी। यहाँ तक कि न जाने किसने उसके दिमाग में ये बात डाल दी है कि अगर तुमने पढ़ाई से जान छुड़ानी है तो तुम शादी का वजीफ़ा करो, जिससे जल्द से जल्द तुम्हारी शादी हो जाएगी और तुम्हारी पढ़ाई से जान छूट जाएगी। माही की बात सुनकर उसके वालिदैन परेशान हो जाते हैं कि अब रोशी का क्या किया जाए। तभी उसका वालिद कहता है कि मेरा एक दोस्त की कंपनी है, मेरे ख्याल में अगर हम वहाँ पर रोशी को भेज दें काम के लिए तो हो सकता है वो कुछ वहाँ से सीख ले और उसका ध्यान इस तरह के फजूल कामों से हट जाए। इसलिए मैंने फ़ैसला किया है कि मैं कल ही रोशी को इंटर्नशिप के लिए वहाँ पर लेकर जाऊँगा। दूसरी तरफ रोशी अपनी फूफो को कॉल करती है और कहती है कि मैंने आपके बताए हुए तरीके पर अमल तो करना शुरू कर दिया है, लेकिन पूरा दिन गुजर गया और अभी तक मेरे लिए कोई रिश्ता नहीं आया। आप मुझे सच सच बताएं कि आपने यही वजीफ़ा किया था या फिर कोई और? अगर यही किया था तो फिर मेरा काम क्यों नहीं हो रहा? जिस पर उसकी फूफो कहती है कि तुम ज़रा सब्र से काम लो और अपने वजीफ़े को जारी रखो। बहुत जल्द जो तुम चाहती हो वैसा ही होगा। दूसरे दिन रोशी का वालिद रोशी को लेकर जाता है और समझाता है रोशी को कि अगर तुम्हारा पढ़ने को दिल नहीं करता तो हम तुम्हें ज़्यादा फोर्स नहीं कर सकते, लेकिन मेरे एक दोस्त की बहुत अच्छी कंपनी है और मैं चाहता हूँ कि तुम वहाँ इंटर्नशिप के लिए जाओ। आखिर तुम्हें ज़िंदगी में कुछ ना कुछ तो करना है ना, इसलिए अब मैं तुम्हारा इनकार नहीं सुनूंगा।
روشی کا والد جب روشی کو طلحہ سے ملواتا ہے تو روشی فوراً سے طلحہ کو پہچان لیتی ہے کہ یہ تو وہی ریسٹورینٹ والا انسان ہے جسے اس کی گرل فرینڈ چھوڑ گئی تھی، اور فوراً سے کہتی ہے کہ آپ تو وہی ہیں، میں نے آپ کو پہچان لیا، اس دن ریسٹورینٹ میں آپ کی منگیتر نے آپ کے منہ پر انگوٹھی مار دی تھی۔ روشی کی باتیں سن کر طلحہ جہاں حیران ہوتا ہے وہیں پر اس کا والد اسے کہتا ہے کہ کسی کے بارے میں ایسا نہیں کہتے، اور اب تم یہاں پر انٹرنشپ کے لیے آئی ہو، اس لیے فضول باتوں کو چھوڑ کر اپنے کام پر دھیان دینا ہے تمہیں، اور ہاں اب تمہاری کوئی شکایت نہیں آنی چاہیے یہاں سے۔ السلام علیکم ناظرین، ڈرامہ میم سے محبت کی اگلی ایپیسوڈ میں روشی جو کہ اپنی پھپھو کے کہنے پر شادی کا وظیفہ پڑھنا شروع کر دیتی ہے، اور اسے لگتا ہے کہ بس جلد سے جلد میرا رشتہ آ جائے اور میری شادی ہو جائے تاکہ اس پڑھائی سے میری جان چھوٹ جائے، اور وہ بھی ہمیشہ کے لیے۔ جبکہ اس کی بہن ماہی جو کہ روشی کی حرکتیں دیکھ کر اپنی موم کو بتا دیتی ہے کہ روشی عجیب و غریب حرکات کر رہی ہے اور پڑھائی سے جان چھڑانے کے لیے وہ نئے نئے منصوبے بنا رہی ہے، یا تو کہتی ہے میں خودکشی کر لوں یا پھر شادی، یہاں تک کہ نہ جانے کس نے اس کے دماغ میں یہ بات ڈال دی ہے کہ اگر تم نے پڑھائی سے جان چھڑانی ہے تو تم شادی کا وظیفہ کرو، جس سے جلد تمہاری شادی ہو جائے گی اور تمہاری پڑھائی سے جان چھوٹ جائے گی۔ ماہی کی بات سن کر اس کے والدین پریشان ہو جاتے ہیں کہ اب روشی کا کیا کیا جائے۔ تبھی اس کا والد کہتا ہے کہ میرا ایک دوست کی کمپنی ہے، میرے خیال میں اگر ہم وہاں پر روشی کو بھیج دیں کام کے لیے تو ہو سکتا ہے وہ کچھ وہاں سے سیکھ لے اور اس کا دھیان اس طرح کے فضول کاموں سے ہٹ جائے، اس لیے میں نے فیصلہ کیا ہے کہ میں کل ہی روشی کو انٹرنشپ کے لیے وہاں پر لے کر جاؤں گا۔ دوسری طرف روشی اپنی پھپھو کو کال کرتی ہے اور کہتی ہے کہ میں نے آپ کے بتائے ہوئے طریقے پر عمل تو کرنا شروع کر دیا ہے، لیکن پورا دن گزر گیا اور ابھی تک میرے لیے کوئی رشتہ نہیں آیا۔ آپ مجھے سچ سچ بتائیں کہ آپ نے یہی وظیفہ کیا تھا یا پھر کوئی اور؟ اگر یہی کیا تھا تو پھر میرا کام کیوں نہیں ہو رہا؟ جس پر اس کی پھپھو کہتی ہے کہ تم ذرا صبر سے کام لو اور اپنے وظیفے کو جاری رکھو، بہت جلد جو تم چاہتی ہو ویسا ہی ہوگا۔ دوسرے دن روشی کا والد روشی کو لے کر جاتا ہے اور سمجھاتا ہے روشی کو کہ اگر تمہارا پڑھنے کو دل نہیں کرتا تو ہم تمہیں زیادہ فورس نہیں کر سکتے، لیکن میرے ایک دوست کی بہت اچھی کمپنی ہے اور میں چاہتا ہوں کہ تم وہاں انٹرنشپ کے لیے جاؤ، آخر تمہیں زندگی میں کچھ نہ کچھ تو کرنا ہے نا، اس لیے اب میں تمہارا انکار نہیں سنوں گا۔ روشی کا والد جب روشی کو طلحہ سے ملواتا ہے تو روشی فوراً سے طلحہ کو پہچان لیتی ہے کہ یہ تو وہی ریسٹورینٹ والا انسان ہے جسے اس کی گرل فرینڈ چھوڑ گئی تھی، اور فوراً سے کہتی ہے کہ آپ تو وہی ہیں، میں نے آپ کو پہچان لیا، اس دن ریسٹورینٹ میں آپ کی منگیتر نے آپ کے منہ پر انگوٹھی مار دی تھی۔ روشی کی باتیں سن کر طلحہ جہاں حیران ہوتا ہے وہیں پر اس کا والد اسے کہتا ہے کہ کسی کے بارے میں ایسا نہیں کہتے، اور اب تم یہاں پر انٹرنشپ کے لیے آئی ہو، اس لیے فضول باتوں کو چھوڑ کر اپنے کام پر دھیان دینا ہے تمہیں، اور ہاں اب تمہاری کوئی شکایت نہیں آنی چاہیے یہاں سے۔ السلام علیکم ناظرین، ڈرامہ میم سے محبت کی اگلی ایپیسوڈ میں روشی جو کہ اپنی پھپھو کے کہنے پر شادی کا وظیفہ پڑھنا شروع کر دیتی ہے، اور اسے لگتا ہے کہ بس جلد سے جلد میرا رشتہ آ جائے اور میری شادی ہو جائے تاکہ اس پڑھائی سے میری جان چھوٹ جائے، اور وہ بھی ہمیشہ کے لیے۔ جبکہ اس کی بہن ماہی جو کہ روشی کی حرکتیں دیکھ کر اپنی موم کو بتا دیتی ہے کہ روشی عجیب و غریب حرکات کر رہی ہے اور پڑھائی سے جان چھڑانے کے لیے وہ نئے نئے منصوبے بنا رہی ہے، یا تو کہتی ہے میں خودکشی کر لوں یا پھر شادی، یہاں تک کہ نہ جانے کس نے اس کے دماغ میں یہ بات ڈال دی ہے کہ اگر تم نے پڑھائی سے جان چھڑانی ہے تو تم شادی کا وظیفہ کرو، جس سے جلد تمہاری شادی ہو جائے گی اور تمہاری پڑھائی سے جان چھوٹ جائے گی۔ ماہی کی بات سن کر اس کے والدین پریشان ہو جاتے ہیں کہ اب روشی کا کیا کیا جائے۔ تبھی اس کا والد کہتا ہے کہ میرا ایک دوست کی کمپنی ہے، میرے خیال میں اگر ہم وہاں پر روشی کو بھیج دیں کام کے لیے تو ہو سکتا ہے وہ کچھ وہاں سے سیکھ لے اور اس کا دھیان اس طرح کے فضول کاموں سے ہٹ جائے، اس لیے میں نے فیصلہ کیا ہے کہ میں کل ہی روشی کو انٹرنشپ کے لیے وہاں پر لے کر جاؤں گا۔ دوسری طرف روشی اپنی پھپھو کو کال کرتی ہے اور کہتی ہے کہ میں نے آپ کے بتائے ہوئے طریقے پر عمل تو کرنا شروع کر دیا ہے، لیکن پورا دن گزر گیا اور ابھی تک میرے لیے کوئی رشتہ نہیں آیا۔ آپ مجھے سچ سچ بتائیں کہ آپ نے یہی وظیفہ کیا تھا یا پھر کوئی اور؟
اگر یہی کیا تھا تو پھر میرا کام کیوں نہیں ہو رہا؟ جس پر اس کی پھپھو کہتی ہے کہ تم ذرا صبر سے کام لو اور اپنے وظیفے کو جاری رکھو، بہت جلد جو تم چاہتی ہو ویسا ہی ہوگا۔ دوسرے دن روشی کا والد روشی کو لے کر جاتا ہے اور سمجھاتا ہے روشی کو کہ اگر تمہارا پڑھنے کو دل نہیں کرتا تو ہم تمہیں زیادہ فورس نہیں کر سکتے، لیکن میرے ایک دوست کی بہت اچھی کمپنی ہے اور میں چاہتا ہوں کہ تم وہاں انٹرنشپ کے لیے جاؤ۔ آخر تمہیں زندگی میں کچھ نہ کچھ تو کرنا ہے نا، اس لیے اب میں تمہارا انکار نہیں سنوں گا۔ روشی کا والد جب روشی کو طلحہ سے ملواتا ہے تو روشی فوراً سے طلحہ کو پہچان لیتی ہے کہ یہ تو وہی ریسٹورنٹ والا انسان ہے جسے اس کی گرل فرینڈ چھوڑ گئی تھی، اور فوراً سے کہتی ہے کہ آپ تو وہی ہیں، میں نے آپ کو پہچان لیا، اس دن ریسٹورنٹ میں آپ کی منگیتر نے آپ کے منہ پر انگوٹھی مار دی تھی۔ روشی کی باتیں سن کر طلحہ جہاں حیران ہوتا ہے وہیں پر اس کا والد اسے کہتا ہے کہ کسی کے بارے میں ایسا نہیں کہتے، اور اب تم یہاں پر انٹرنشپ کے لیے آئی ہو، اس لیے فضول باتوں کو چھوڑ کر اپنے کام پر دھیان دینا ہے تمہیں، اور ہاں اب تمہاری کوئی شکایت نہیں آنی چاہیے یہاں سے۔ السلام علیکم ناظرین، ڈرامہ میم سے محبت کی اگلی ایپیسوڈ میں روشی جو کہ اپنی پھپھو کے کہنے پر شادی کا وظیفہ پڑھنا شروع کر دیتی ہے، اور اسے لگتا ہے کہ بس جلد سے جلد میرا رشتہ آ جائے اور میری شادی ہو جائے تاکہ اس پڑھائی سے میری جان چھوٹ جائے، اور وہ بھی ہمیشہ کے لیے۔ جبکہ اس کی بہن ماہی جو کہ روشی کی حرکتیں دیکھ کر اپنی موم کو بتا دیتی ہے کہ روشی عجیب و غریب حرکات کر رہی ہے اور پڑھائی سے جان چھڑانے کے لیے وہ نئے نئے منصوبے بنا رہی ہے، یا تو کہتی ہے میں خودکشی کر لوں یا پھر شادی، یہاں تک کہ نہ جانے کس نے اس کے دماغ میں یہ بات ڈال دی ہے کہ اگر تم نے پڑھائی سے جان چھڑانی ہے تو تم شادی کا وظیفہ کرو، جس سے جلد تمہاری شادی ہو جائے گی اور تمہاری پڑھائی سے جان چھوٹ جائے گی۔ ماہی کی بات سن کر اس کے والدین پریشان ہو جاتے ہیں کہ اب روشی کا کیا کیا جائے۔ تبھی اس کا والد کہتا ہے کہ میرا ایک دوست کی کمپنی ہے، میرے خیال میں اگر ہم وہاں پر روشی کو بھیج دیں کام کے لیے تو ہو سکتا ہے وہ کچھ وہاں سے سیکھ لے اور اس کا دھیان اس طرح کے فضول کاموں سے ہٹ جائے، اس لیے میں نے فیصلہ کیا ہے کہ میں کل ہی روشی کو انٹرنشپ کے لیے وہاں پر لے کر جاؤں گا۔ دوسری طرف روشی اپنی پھپھو کو کال کرتی ہے اور کہتی ہے کہ میں نے آپ کے بتائے ہوئے طریقے پر عمل تو کرنا شروع کر دیا ہے، لیکن پورا دن گزر گیا اور ابھی تک میرے لیے کوئی رشتہ نہیں آیا۔ آپ مجھے سچ بتائیں کہ آپ نے یہی وظیفہ کیا تھا یا پھر کوئی اور؟ اگر یہی کیا تھا تو پھر میرا کام کیوں نہیں ہو رہا؟ جس پر اس کی پھپھو کہتی ہے کہ تم ذرا صبر سے کام لو اور اپنے وظیفے کو جاری رکھو، بہت جلد جو تم چاہتی ہو ویسا ہی ہوگا۔ دوسرے دن روشی کا والد روشی کو لے کر جاتا ہے اور سمجھاتا ہے روشی کو کہ اگر تمہارا پڑھنے کو دل نہیں کرتا تو ہم تمہیں زیادہ فورس نہیں کر سکتے، لیکن میرے ایک دوست کی بہت اچھی کمپنی ہے اور میں چاہتا ہوں کہ تم وہاں انٹرنشپ کے لیے جاؤ۔ آخر تمہیں زندگی میں کچھ نہ کچھ تو کرنا ہے نا، اس لیے اب میں تمہارا انکار نہیں سنوں گا۔ روشی کا والد جب روشی کو طلحہ سے ملواتا ہے تو روشی فوراً سے طلحہ کو پہچان لیتی ہے کہ یہ تو وہی ریسٹورنٹ والا انسان ہے جسے اس کی گرل فرینڈ چھوڑ گئی تھی، اور فوراً سے کہتی ہے کہ آپ تو وہی ہیں، میں نے آپ کو پہچان لیا، اس دن ریسٹورنٹ میں آپ کی منگیتر نے آپ کے منہ پر انگوٹھی مار دی تھی۔ روشی کی باتیں سن کر طلحہ جہاں حیران ہوتا ہے وہیں پر اس کا والد اسے کہتا ہے کہ کسی کے بارے میں ایسا نہیں کہتے، اور اب تم یہاں پر انٹرنشپ کے لیے آئی ہو، اس لیے فضول باتوں کو چھوڑ کر اپنے کام پر دھیان دینا ہے تمہیں، اور ہاں اب تمہاری کوئی شکایت نہیں آنی چاہیے یہاں سے۔ السلام علیکم ناظرین، ڈرامہ میم سے محبت کی اگلی ایپیسوڈ میں روشی جو کہ اپنی پھپھو کے کہنے پر شادی کا وظیفہ پڑھنا شروع کر دیتی ہے، اور اسے لگتا ہے کہ بس جلد سے جلد میرا رشتہ آ جائے اور میری شادی ہو جائے تاکہ اس پڑھائی سے میری جان چھوٹ جائے، اور وہ بھی ہمیشہ کے لیے۔ جبکہ اس کی بہن ماہی جو کہ روشی کی حرکتیں دیکھ کر اپنی موم کو بتا دیتی ہے کہ روشی عجیب و غریب حرکات کر رہی ہے اور پڑھائی سے جان چھڑانے کے لیے وہ نئے نئے منصوبے بنا رہی ہے، یا تو کہتی ہے میں خودکشی کر لوں یا پھر شادی، یہاں تک کہ نہ جانے کس نے اس کے دماغ میں یہ بات ڈال دی ہے کہ اگر تم نے پڑھائی سے جان چھڑانی ہے تو تم شادی کا وظیفہ کرو، جس سے جلد تمہاری شادی ہو جائے گی اور تمہاری پڑھائی سے جان چھوٹ جائے گی۔
ماہی کی بات سن کر اس کے والدین پریشان ہو جاتے ہیں کہ اب روشی کا کیا کیا جائے۔ تبھی اس کا والد کہتا ہے کہ میرا ایک دوست کی کمپنی ہے، میرے خیال میں اگر ہم وہاں پر روشی کو بھیج دیں کام کے لیے تو ہو سکتا ہے وہ کچھ وہاں سے سیکھ لے اور اس کا دھیان اس طرح کے فضول کاموں سے ہٹ جائے۔ اس لیے میں نے فیصلہ کیا ہے کہ میں کل ہی روشی کو انٹرنشپ کے لیے وہاں پر لے کر جاؤں گا۔ دوسری طرف روشی اپنی پھپھو کو کال کرتی ہے اور کہتی ہے کہ میں نے آپ کے بتائے ہوئے طریقے پر عمل تو کرنا شروع کر دیا ہے، لیکن پورا دن گزر گیا اور ابھی تک میرے لیے کوئی رشتہ نہیں آیا۔ آپ مجھے سچ سچ بتائیں کہ آپ نے یہی وظیفہ کیا تھا یا پھر کوئی اور؟ اگر یہی کیا تھا تو پھر میرا کام کیوں نہیں ہو رہا؟ جس پر اس کی پھپھو کہتی ہے کہ تم ذرا صبر سے کام لو اور اپنے وظیفے کو جاری رکھو، بہت جلد جو تم چاہتی ہو ویسا ہی ہوگا۔ دوسرے دن روشی کا والد روشی کو لے کر جاتا ہے اور سمجھاتا ہے روشی کو کہ اگر تمہارا پڑھنے کو دل نہیں کرتا تو ہم تمہیں زیادہ فورس نہیں کر سکتے، لیکن میرے ایک دوست کی بہت اچھی کمپنی ہے اور میں چاہتا ہوں کہ تم وہاں انٹرنشپ کے لیے جاؤ۔ آخر تمہیں زندگی میں کچھ نہ کچھ تو کرنا ہے نا، اس لیے اب میں تمہارا انکار نہیں سنوں گا۔ روشی کا والد جب روشی کو طلحہ سے ملواتا ہے تو روشی فوراً سے طلحہ کو پہچان لیتی ہے کہ یہ تو وہی ریسٹورنٹ والا انسان ہے جسے اس کی گرل فرینڈ چھوڑ گئی تھی، اور فوراً سے کہتی ہے کہ آپ تو وہی ہیں، میں نے آپ کو پہچان لیا، اس دن ریسٹورنٹ میں آپ کی منگیتر نے آپ کے منہ پر انگوٹھی مار دی تھی۔ روشی کی باتیں سن کر طلحہ جہاں حیران ہوتا ہے وہیں پر اس کا والد اسے کہتا ہے کہ کسی کے بارے میں ایسا نہیں کہتے، اور اب تم یہاں پر انٹرنشپ کے لیے آئی ہو، اس لیے فضول باتوں کو چھوڑ کر اپنے کام پر دھیان دینا ہے تمہیں، اور ہاں اب تمہاری کوئی شکایت نہیں آنی چاہیے یہاں سے۔